یہ کہانی صرف ایک جنگ کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے سچائی اور ظلم کے بیچ کے ٹکراؤ کی۔ ایک ایسا شخص جو بھوکا تھا، پیاسا تھا، لیکن سر جھکایا نہیں۔ آج ہم بات کریں گے کربلا کے واقعے کی، جسے دنیا محرم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وقت تھا 61 ہجری کا۔ مکہ اور مدینہ کے لوگ امت کے اصلی لیڈر امام حسین کو مانتے تھے، جو نبی محمد کے نواز اور چوتھے خلیفہ علی کے بیٹے تھے۔ امام حسن اور امام حسین حضرت محمد آخری نبی تھے۔ ان کے بعد اسلام میں خلیفہ بنانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے خلیفہ ابو بکر تھے، دوسرے عمر اور تیسرے عثمان۔ ان کے بعد چوتھے خلیفہ حضرت علی بنے۔ امام حسین کو بچپن سے ہی اسلامی تعلیم اور انسانیت کا سبق ملا تھا، جس پر پیغمبر نے فرمایا تھا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جب حضرت علی کی شہادت ہو گئی، اس کے کچھ سالوں بعد یزید نام کا ایک آدمی سطح میں آیا۔ یزید کو خلیفہ ان کے ابا نے بنایا تھا، جن کا نام معاویہ بن ابو سفیان تھا۔ معاویہ پہلے حضرت علی کے دور میں گورنر تھا۔ جب حضرت علی کی شہادت ہوئی تھی، تب معاویہ خود کو خلیفہ ثابت کر دیا تھا۔ بعد میں دھیرے دھیرے اس نے پوری حکومت اپنے ہاتھوں میں لے لی اور اس نے ایک طرف سے راجشاہی شروع کی۔ پیغمبر محمد کے بعد خلیفہ شورا اور امت کے جج سے چنے جاتے تھے، جیسے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی۔ یہ سبھی انصاف، سچائی اور ایمانداری سے حکومت چلاتے تھے۔ معاویہ نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنانے کا اعلان کر دیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا اسلام میں جب باپ نے بیٹے کو تاج دینے کی کوشش کی، جس میں اس سے کئی بڑے بڑے صحابی اس فیصلے کے خلاف تھے، کیونکہ یزید شراب پیتا تھا، گناہ کرتا تھا اور پوری طرح سے اسلام کے خلاف تھا۔ جب یزید خلیفہ بنا تو اس نے مکہ اور مدینہ کے تمام بڑے لوگوں سے زبردستی وفاداری مانگنی شروع کی۔ اس کا کہنا نہ ماننے پر وہ بےرحمی سے لوگوں کو پیٹتا بھی تھا، لیکن امام حسین نے اس فیصلے کو انکار کر دیا اور کہا، میں ظالم کے آگے کبھی سر نہیں جھکاؤں گا۔ جب انہیں احساس ہوا کہ یزید انہیں مارنے کی سازش کر رہا ہے، تو حسین مدینہ سے مکہ چلے گئے۔ کچھ سالوں بعد جب حسین مکہ میں تھے تو کوفہ سے ہزاروں چٹھیاں بھیجی گئی۔ اس سمے کوفہ ایک شہر تھا جو اب ایران میں ہے۔ تو وہاں کے لوگوں نے یزید سے پریشان ہو کر امام حسین کو چٹھی بھیجی، جس پر لکھا تھا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کوفہ آئیں، ہم آپ کو اپنا امام مانیں گے۔ یہ بلاوا کوفہ کے لوگوں کی طرف سے تھا، یزید کی طرف سے نہیں تھا۔ امام حسین نے فیصلہ کیا کہ وہ کوفہ جائیں گے اور وہاں جا کر ظلم کے خلاف آواز بلند کریں گے، اور وہ اپنے پریوار اور 72 ساتھیوں کو لے کر سفر پر نکلے۔ جب یزید کو خبر ملی کہ امام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوفہ جا رہے ہیں، تو اس نے کوفہ کے گورنر زیاد کو حکم دیا کہ حسین کو پکڑ لو اور مار ڈالو۔ زیاد نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو کربلا کے ریگستان میں گھیر لیا اور نہ کوفہ جانے دیا اور نہ واپس مکہ لوٹنے دیا۔ انہیں کربلا کے ریگستان میں چاروں طرف سے گھیر کر بری طرح سے پھنسا دیا گیا تھا۔ سامنے تھی یزید کی 30,000 سینکوں کی فوج، اور ادھر امام حسین کے ساتھ صرف 72 ساتھی تھے، جس میں کچھ بچے اور عورتیں بھی شامل تھے۔ جب یزید کو پتا چلا کہ امام حسین اور ان کے ساتھی فرات ندی کا پانی پی کر گزارا کر رہے ہیں کربلا میں، تو اس نے حکم دیا کہ فرات ندی کا پانی بند کر دیا جائے، جس سے عورتیں، بچے اور یہاں تک کہ 6 مہینے کا علی اصغر بھی پیاس سے تڑپنے لگے۔ تب امام حسین نے یزید کی سینکوں سے سمجھوتا کیا کہ انہیں کوفہ چلے جانے دو یا کسی اور جگہ چلے جانے دو، وہ لڑنا نہیں چاہتے۔ لیکن یزید کی فوج کا سیناپتی، جس کا نام سعد تھا، اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا، یا تو آپ یزید کے سامنے سجدہ کرو یا تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر 10 محرم عاشوراء کا دن آیا،
इस दिन इमाम हुसैन और उनके साथियों ने सुबह की नमाज अदा की। फिर इमाम हुसैन ने अपनी शहादत की तैयारी की। एक एक करके सभी साथी शहीद होते गए। हजरत अली अकबर जो हुसैन के बड़े बेटे थे, पहले जंग में उतरे और ईमानदारी से लड़े और फिर शहीद हो गए। फिर हजरत अब्बास जो हुसैन के भाई थे, पानी लेने के लिए गए। वहाँ पे उनकी जंग छिड़ गई और उनके दोनों हाथों काट कर उन्हें शहीद कर दिया गया। अली असगर जो सिर्फ 6 महीने के थे, हुसैन उनको मैदान में लेके गए और कहा, अगर मुझसे दुश्मनी है तो ठीक, लेकिन इस मासूम को पानी दो। लेकिन दुश्मनों ने एक टिक मारकर बच्चे को शहीद कर दिया। आखिर में इमाम हुसैन खुद मैदान में उतरे। वे भूखे थे, प्यासे थे, अकेले थे, लेकिन बहादुरी से लड़े। आखिरकार उनको चारों तरफ से घेर कर हमला किया गया। उनके पीठ पर कई तीरें लगी, तलवारें की वारें हुई और उनका सर कलम कर दिया गया। हुसैन की बहन ज़ैनब और उनका बेटा जैनुल जो कि बीमार थे, उन दोनों को और उनके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उनके बनाए खेमे को जला दिया गया। फिर उन्हें जंजीरों में बांधकर रेगिस्तान में चलाकर करबला से कूफा ले जाया गया। फिर वहाँ से कुछ दिनों बाद दसवें का ले जाया गया, जो अब सीरिया के नाम से जाना जाता है। वहाँ ले जाया गया जहाँ यजीद का दरबार था। दरबार में यजीद ने ज़ैनब से कहा, देखो अब हमने तुम्हारे कितने लोगों को ख़त्म कर दिया है। बीबी ज़ैनब ने जवाब देते हुए कहा, यजीद तू समझता है कि तू जीत गया। हमने अपनी जान हक के लिए दी है, तू अपनी जीत पर खुश मत हो। मेरा नाम मिट जाएगा, लेकिन हुसैन का नाम क़यामत तक जिंदा रहेगा। बीबी ज़ैनब और उनके साथ के बच्चे को कई दिनों तक दसमका की जेल में रखा गया। बाद में यजीद ने सार्वजनिक दबाव और लोगों के खिलाफ की वजह से उसने बीबी ज़ैनब और उनके साथियों को कैद से रिहा कर दिया और इमाम हुसैन का कटा हुआ सिर वापस बीबी ज़ैनब और उनके काफिले को सौंप दिया गया। रिहा होने के बाद बीबी ज़ैनब करबला वापस आई और वहाँ उन्होंने इमाम हुसैन और शहीदों की कब्र पर गम और मातम किया। यही जगह आज मजार हुसैन के नाम से मशहूर है। इसके बाद बीबी ज़ैनब अपने बेटे और परिवार के कुछ लोगों के साथ मदीना लौट गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बाद में वो सीरिया चली गई और वहीं पर उनका देहांत हुआ। आज सीरिया में एक मशहूर मजार है जिसे सैयद ज़ैनब ज़रीन कहते हैं, जहाँ माना जाता है कि यह उनकी कब्र मुबारक है। तो दोस्तों, ये था इमाम हुसैन के शहादत और मुहर्रम का असली वाक़या। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको इस्लामिक फैक्ट की कोई और खास जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तब तक ये वीडियो आप अच्छे से समझ लीजिए और अपने परिवार और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए।